जो सबसे ज़्यादा वीडियोस देखी जाती हैं यूट्यूब पे वो ये होती हैं कि हाउ टू बिकम वायरल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, हाउ टू बिकम वायरल। तो हमने सोचा कि मेरी सोच में भी हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि हाउ टू बिकम वायरल एंड व्हाई डू यू वांट टू बिकम वायरल। देखिए, होता ये है कि सोशल मीडिया जब इजाद हुआ था तो अच्छे कंटेंट के लिए इजाद हुआ था। यानी जो लोग जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है वो कोई चीज़ अगर बनाते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे डाल के वो एक ऑडियंस हासिल कर सकते थे। चलते 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 हम ऐसे अजीब व गरीब टाइम में आ गए हैं कि एक जो वाहिद हमारा जो मकसद है सोशल मीडिया पे आने का वो ये है कि हाउ टू बिकम वायरल। जर्नलिस्ट वायरल वायरल होना चाहते हैं, एक्टर्स वायरल होना चाहते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर भी वायरल होना चाहते हैं, आप भी वायरल होना चाहते हैं, मैं भी वायरल होना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये बन गया है कि इस सिस्टम को जो प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं, चाहे वो मेटा का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो गूगल के ओन प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म्स हो, उन्होंने ये सोच लिया है कि हाउ टू बिकम वायरल के पीछे सिर्फ 4 चीज़ें रह गई हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कंटेंट ठीक है, आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, आप फाशी फैला रहे हैं, आप जो मर्जी फैला रहे हैं, अगर आपके कंटेंट के अंदर ये 4 चीज़ें ज़्यादा हैं तो आपका कंटेंट जो है वो वायरल हो जाएगा। वो 4 चीज़ें हैं जी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। देखिए, बहुत आसान है। आप दिन में जिस मर्ज़ी न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हो, आप समझते हो कि बड़ी सीरियस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए आप टीवी देखते हैं। शाम के टाइम अगर उसी न्यूज़ चैनल की उसी खबर को आप जब सोशल मीडिया पे देखेंगे तो जो उसका थंबनेल होगा उसके अंदर एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं यूट्यूब में या शायद अब बाकी भी प्लेटफॉर्म में, जिसको क्लिक बेट कहते हैं। और क्लिक बेट आपके मेरे कंज्यूमर के लिए ये है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल बात हो वो लिखी हुई हो एक छोटे से थंबनेल के ऊपर, ताकि आप और हम उसको क्लिक करें। जितना ज़्यादा वो थंबनेल को क्लिक किया जाएगा उतना ज़्यादा वो एल्गोरिदम उसको पुश करे। एक और चीज़ जो इंस्टेंटली सोशल मीडिया के ज़रिए आ गई है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये है कि पहले ज़माने में एक टीआरपी, आज भी वैसे होती हैं टीआरपी रेटिंग, एक ड्रामा चल रहा है, कितने लोग उसको देख रहे हैं, जितने लोग ज़्यादा उसको देख रहे हैं उसकी वजह से ये डिटर्मिन किया जाएगा कि ये ड्रामा अच्छा बना है कि नहीं, ये ड्रामा हिट है कि नहीं। फिल्मों के साथ जितने जो बॉक्स ऑफिस रिसीट्स हैं, जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर जितने लोग टिकट खरीदते हैं, उससे पता लग जाता है कि ये ठीक है कि नहीं है। मगर जो कंज्यूमर है जो उसको देख रहा है, उससे जो राय है कि उसको ये फिल्म पसंद आई कि नहीं आई, इसकी राय का इजहार ये होता था कि आप उसको देखना छोड़ देते थे। अब राय जो है वो आपको कमेंट्स के अंदर मिल जाती है। अब राय जो है वो आप लाइक करके अपनी राय इंस्टेंटली दे सकते हैं। बल्कि ज़्यादातर लोग तो इतनी उनको इस किस्म की उनकी राय होती है कि वो अपने नाम के साथ भी नहीं लिख सकते। ये जो एनोनिमस राय देना है कि जी एनोनिमस कंज्यूमर ने जो है ये राय दी है इसके बारे में, इसके आने की वजह से लोग जो हैं वो इंस्टेंटली कोई भी ऐसी बात लिख देते हैं जिस बात को शायद आप पब्लिकली कर भी ना सकें। और इसकी वजह से जो एल्गोरिदम है वो ये समझती है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को 100 गाली दी है, एक पॉलिटिशियन ने दूसरे से बदतमीज़ी की है, एक एंकर ने दूसरे एंकर के ख़िलाफ़ बात की है या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की है, जितने ज़्यादा उस बात को लोग क्लिक करेंगे, जितने ज़्यादा उसको लाइक करेंगे, एल्गोरिदम उसको उतना ही ज़्यादा चलाएगी। यानी हम क्लिक बेट से अब हेट बेट की तरफ चले गए। यानी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, यानी सोसाइटी बिन हैसुल दुनिया, इस पूरी दुनिया के लोग अब वो चीज़ें पसंद करते हैं जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो। देखिए, एक ज़माने में जर्नलिस्ट एक मुकद्दस पेशा समझा जाता था, आर्टिस्ट की इज़्ज़त की जाती थी, आर्टिस्ट जो है कलाकार उसको समझा जाता था। और वो लोग जो इन्फॉर्मेशन यानी कॉलेज प्रोफेसर जो नॉलेज को फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनकी भी इंतहाई ज़्यादा इज्जत की जाती थी। अब ये सारे जो शोबे हैं ये जुड़ के एक लफ्ज़ के अंदर आ गए और वो लफ्ज़ है इन्फ्लुएंसर। अब हर शख्स जो टिक टॉक के ऊपर खेतों के अंदर दौड़ के वीडियो बना रहे, या एक शख्स किसी किस्म की नॉलेज या तालीम देने की कोशिश कर रहा है, उसका पहला मकसद वायरल होना है, दूसरा मकसद उसका है कि मैंने इन्फ्लुएंसर बनना है। पूरी दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो अब इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। और इन्फ्लुएंसर बनने के लिए हाउ टू गेट वायरल की वीडियोस जो है वो हर वक्त देख रहे हैं। हम भी इस वीडियो के ऊपर अगर थंबनेल लगा दें कि हाउ टू गेट वायरल इन 10 मिनट्स, तो इसको शायद बहुत ज़्यादा लोग क्लिक कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ ये एक रुझान अब हो गया है कि हमने ये नहीं देखना कि कंटेंट क्या है, हमने ये देखना है कि इस कंटेंट के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी उतना ज़्यादा उस कंटेंट को इंटरेक्शन मिलेगा। देखिए, ये रुझान एक दिन में नहीं हुआ।
میں نے جیسے کہا کہ جب یہ بنا ہوگا، یہ سارے پلیٹ فارمز کا آئیڈیا آیا ہوگا، تو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے فون کے ذریعے یا ایک کیمرہ لے کے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا سکتا ہے، اس میں ڈال سکتا ہے جو نالج بیسڈ پروگرامز ہیں، جو ایجوکیشنل پروگرامز ہیں وہ ڈالے جا سکتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز ڈالے جا سکتے ہیں۔ مگر کہیں چلتے چلتے سوشل میڈیا کے یہ جو الگوریدمز ہیں بڑی بڑی کمپنیز کی، انہوں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا کہ جس کنٹینٹ کے ساتھ جتنی زیادہ لوگ اس کے اوپر کامنٹ کریں گے یا اس کو لائک سبسکرائب کریں گے، تو وہ کنٹینٹ الگوریدم اتنا ہی زیادہ پش کرے گی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، جو لوگ ہیٹ اور کنٹینٹ بنا رہے ہیں، جو دوسرے میں نفرت پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ لوگ جو روسٹنگ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، ایسی چیزیں جو ایکچولی کنٹینٹ ضرور ہے مگر وہ انفارمیٹیو کنٹینٹ نہیں ہے، وہ نالج بیس کنٹینٹ نہیں ہے، اس سے آپ کچھ سیکھ نہیں رہے۔ وہ لوگ جو صبح کے ٹائم نیوز چینلز پہ بیٹھ کے ماڈریشن کے اندر کنٹینٹ بناتے ہیں، وہی لوگ شام کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آل فال بکنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ ایکچولی وائرل ہونا ہوتا ہے۔ اور جو سوشل میڈیا کے نیچے جو آپ کی جو ویڈیو کے نیچے کنٹینٹ کے نیچے جو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جتنی زیادہ گالیاں دے دیں، جتنا زیادہ اس سے انٹریکٹ کر لیں، اتنا زیادہ ہمارا کنٹینٹ چلنا شروع ہو جائے گا، اتنے زیادہ ہمیں پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو ریس ہے وائرل ہونے کی، یہ جو ریس ہے اپنے کنٹینٹ کے اندر ایسی چیزوں کو ڈالنے کی جس سے اس کا انٹریکشن بڑھ جائے، یہ شاید ایونچولی ہم پوری دنیا میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو ڈائریکشن ہے، یہ ایکچولی ڈائریکشن جو ہے وہ پوری سوسائٹی کو ایک بہت بڑی تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ دیکھیے، جو لوگ اس ویڈیو کے شروع سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ وائرل، تو اس کا جواب ہم آپ کو 2 لائنوں میں دے دیتے ہیں کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آج کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر وائرل ہونے کا۔ آپ کسی مشہور شخص کو پکڑ لیں اور اس کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، آپ کسی مشہور پولیٹیشین کو پکڑ لیں، اس کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں، یا آپ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں کہ جو سوسائٹی کے یا آپ کے کلچر کے خلاف ہو، یعنی کوئی فحاشی والی ویڈیو بنا لیں تو آپ انسٹنٹلی وائرل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو آپ اپنا ٹک ٹاک کی فیڈ کھول کے دیکھ لیں، آپ اپنی یوٹیوب کی فیڈ کھول کے دیکھ لیں، اور سب سے اوپر جو ویڈیوز آپ کے علاقے، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں چل رہی ہیں، وہ ویڈیوز ہوں گی جو ضروری نہیں ہے کہ ویڈیو اچھی بنی ہو، مگر ضروری یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر لائک، شیئر، سبسکرائب، کومنٹ بہت زیادہ ہوں۔ ہمارے یہاں جو نوجوان ہیں جن کو انسٹنٹلی پیسہ، فیم کمانے کا، وائرل ہونے کا شوق ہے، ان کے لیے بھی آسان ترین رستہ یہ ہے کہ آپ ایسا کام کرنا شروع کر دیں جس کام کو لوگ کلک بیٹ کریں، جس کام کے اندر ہیٹ بیٹ ہو۔ اور اس کلک بیٹ اور ہیٹ بیٹ کی وجہ سے یہ جو تمام پروفیشن جن کی عزت کی جاتی تھی، یہ تمام کے تمام ساری دنیا میں برباد ہو کے رہ گئے۔ اب اگر آپ اپنے کنٹینٹ کے ذریعے کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں، کوئی ماڈریشن کے اندر بات کریں، تو اس کو نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی لائک کرتا ہے، نہ اس پہ کوئی کامنٹ کرتا ہے۔ یہ صرف ان پاگل لوگوں کا کام رہ گیا ہے جو یہ بیڑا اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے سیدھا کام کرنا ہے، اور ایسے لوگ شاید کبھی بھی وائرل نہیں ہوتے۔ پرابلم یہ ہے کہ آج میں جو بھی اس سوشل میڈیا پہ جس نے 6 مہینے، 8 مہینے، سال کام کر لیا ہے، وہ ایونچولی پریشر میں آ کے، چاہے وہ فائنینشیل پریشر ہو، چاہے وہ وائرل نہ ہونے کا پریشر ہو، وہ ایونچولی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پلیٹ فارم میرا بنا ہوا ہے، چینل میرا چل رہا ہے، تو کیوں نہ میں کسی کی روسٹنگ شروع کر دوں، کسی بندے کے پیچھے پڑ جاؤں، یا میں 4-5 ایسی حرکتیں اس پہ کر لوں کہ جو سوسائٹی کے نارمز کے خلاف ہوں، تاکہ لوگ اگر مجھے گالیاں بھی دیں تو میرا کنٹینٹ چلنا شروع ہو جائے۔ آج کل ڈراموں کے اندر بھی یہی ہے کہ جتنا زیادہ کنٹروورشل ٹاپک ہوگا، سوشل میڈیا پہ جو کہ آزادی ہے، چونکہ وہ موسٹلی جو ہے ویسٹرن ملکوں سے چلایا جا رہا ہے، تو کنٹینٹ ماڈریشن اس طرح کی نہیں ہے جو کئی اپنی ملکوں کے اندر ہے۔ تو جو سوشل میڈیا پہ ڈرامہ آتا ہے، اس کے اوپر آپ کا کلک بیٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بھیانک، خوفناک، کنٹروورشل بات لکھ دی جائے کہ جو عوام ہے، جو فرسٹریٹڈ انونیمس ٹرول ہے، وہ اس کو کلک بھی کرے، اس پہ 4 گالیاں بھی دے، اور اپنی پارسائی کا بھی اظہار کر دے نیچے۔ تو بھائی، اگر تم اتنی پارسا ہو تو یہ ڈرامے دیکھ کیوں رہے ہو، یا یہ کنٹینٹ آپ دیکھ کیوں رہے ہو؟ یعنی مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ کئی لوگ بہت ہی زیادہ آبجیکشنیبل کنٹینٹ دیکھ کے نیچے لکھتے ہیں کہ جی یہ سوسائٹی کی یا مذہبی نارمز کے خلاف ہے، تو بھائی آپ دیکھ کیوں رہے ہو؟ آپ کے پاس چوائس ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کنٹینٹ موجود ہے سوشل میڈیا پہ اکراس دا بورڈ، آپ پرٹیکولرلی وہ کنٹینٹ کیوں دیکھ رہے ہو، اور انونیمسلی آپ اس کے نیچے کامنٹ بھی کر رہے ہو؟
یعنی آپ کے نام تو ابھی پتہ نہ لگے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عزت دار گھر کے اندر کوئی نانا دادا کی عمر کے آدمی ہوں اور انانومسلی جو ہے وہ آپ نوجوانوں کے کنٹینٹ کے نیچے جو ہے وہ گالیاں لکھ رہے ہو کہ جی ہم بڑے پارسا ہیں اور یہ جو ہے یہ کنٹینٹ جو ہے یہ فحاشی پھیلا رہے. تو یہ جو چوائس ہے ایونچولی یا تو سوشل میڈیا کمپنیز کو جو یہ بڑے بڑے اربوں کھربوں ڈالر کے پلیٹ فارمز ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو کنٹینٹ ہے اس کے اندر وائرل ہونے کا جو پیرامیٹر ہے وہ کنٹینٹ کی کوالٹی، بات کی کوالٹی اور اس کے اوپر ہونا چاہیے بیسڈ، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کتنا نفرت کا اظہار کیا گیا، کتنی گالیاں دی گئی ہیں، کتنے لائکس آئے ہیں، کتنے ڈس لائکس آئے ہیں. آج کل تو یہ ڈس لائک کا بھی بڑا چکر ہے. یہ جو کلک بیٹ ہے، یہ جو ہیٹ بیٹ ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک اخبار کی خبر میں پڑھ رہا تھا، اخبار کی خبر میں کہ ایک خاتون ہے جو $1 ملین مہینے کا کماتی ہیں ہیٹ بیٹ کر کے. یعنی وہ کسی ایک سبجیکٹ کو پکڑ لیتی ہیں، کسی ایک پولیٹیشین کو پکڑ لیتی ہیں، کسی ایک سیلیبریٹی کو پکڑ لیتی ہیں اور اس کے خلاف جتنا زیادہ کنٹروورشل کنٹینٹ وہ بنا سکتی ہیں وہ بنا دیتی ہیں اور ان کو ہزاروں کی تعداد میں شاید کئی ہزار تعداد میں گالیاں پڑتی ہیں اس کنٹینٹ کے نیچے. مگر وہ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا چونکہ یہ کام ہے اور وہ اس سے اچھے پیسے بنا رہی ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سوسائٹی کا کیا حال ہو رہا ہے. اور شاید یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے انٹریکٹ کریں. یہ جو آگے کی دنیا آنے والی ہے جہاں پہ سوشل میڈیا اور کنٹینٹ ماڈریشن جو ہے یہ اور کم ہوتی جائے گی. ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہماری تو کیا نہ 3 میں نہ 13 میں، مگر ساری دنیا کے اندر اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ جو پریشر دینا پڑے گا ان کنٹینٹ پلیٹ فارمز کو، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو، کہ آپ کنٹینٹ کی ماڈریشن کے پیرامیٹرز کو چینج کریں، کنٹینٹ کو وائرل کرنے کے پیرامیٹرز کو بھی چینج کریں. جہاں پہ ہیٹ بیٹ، کلک بیٹ ہو، جہاں پہ بہت زیادہ کنٹروورشل بات ہو، اس بات کو وائرل کرنے کے اندر کوئی ایسے چیکس اینڈ بیلنسز ہوں کہ بات کی کیا جا رہی ہے، اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہے. تو وائرل ہونے کا جی ایک ہی طریقہ ہے. آج کی دنیا میں طریقہ غلط ہے. اگر آپ اس طریقے پہ چلتے ہیں تو اس طریقے سے آپ مشہور بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا چینل ہو سکتا ہے چل بھی جائے، مگر آپ جو معاشرے کے اندر جس قسم کی برائی لے کر آ رہے ہیں وہ شاید irreversible ہو، شاید وہ آلریڈی irreversible ہو چکی ہے، شاید وہ لائن جو پوری دنیا کے لوگوں نے کراس کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں، جہاں سے واپسی اب بہت زیادہ مشکل ہے. جو نوجوان ہیں ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اب یہی طریقہ ہے مشہور ہونے کا، جلدی پیسے کمانے کا. ایک ایسی جنریشن بڑھتی جا رہی ہے جس کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، جو انانومسلی جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف چیزوں کی ٹرولنگ کرتی پھرتی ہے. اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ریورس کرنے کی ایک پوری ایفرٹ کی جائے گی ساری دنیا کی طرف سے، اور شاید آگے والی دنیا جو ہے وہ ہماری غلطیوں کو سمجھے گی کہ ہم نے جو ہے وہ کنٹینٹ بنایا بہت بڑی تعداد میں، مگر اس کنٹینٹ کو چلانے کے پیرامیٹرز کو ہم شاید پراپرلی طے نہیں کر سکے. بہت شکریہ.